تمہاری زبان کے زہر نے اسے اس حال میں پہنچایا، اور آج اگر میری پوتی کچھ ہو گیا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ عالم کی حالت ایک مجرم جیسی تھی۔ وہ رخسانہ کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ اس سے معلوم تھا کہ عائشہ کی اس حالت میں اس کا اپنا کردار کتنا گھناؤنا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور بولی، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے، لیکن وہ بہت کمزور ہے، صرف ایک بندہ اندر جا سکتا ہے۔ دادی جان فوراً آگے بڑھیں، لیکن پھر رک گئیں۔ انہوں نے عالم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ جا جا، دیکھ کر لے اپنی کارستانی، دیکھ لے تو نے اسے کس حال میں پہنچا دیا۔ عالم دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ادویات کی تیز بو تھی۔ عائشہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کی ناک پر آکسیجن ماسک نہیں تھا، لیکن اس کی سانسیں اب بھی بوجھل تھیں۔ اس کا چہرہ سفید کاغذ کی طرح ہو چکا تھا۔ عالم آہستہ سے اس کے قریب کیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر عائشہ نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اس کی نظر عالم پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ نہیں، اس کے حلق سے ایک دیوی سی سسکی نکلی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، اپنے کمزور ہاتھوں سے کمبل کو اپنے اوپر کھینچ کر جیسے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ عالم کو دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ عالم وہاں رک گیا۔ اس کی روح تک لرز اٹھی۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ اپنی جان دینے کو تیار تھا، آج اسے دیکھ کر وحشی درندے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عالم کے لیے نفرت تھی، بلکہ ایک ایسا بھیانک خوف تھا جو عالم کو اندر تک توڑ گیا۔ عائشہ، عالم کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ دیکھو، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ پلیز مجھ سے اس طرح مت ڈرو۔ عائشہ نے جواب میں کوئی لفظ نہیں بولا، بس اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، اور اس کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ وہ اس کے سامنے خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ عالم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن پھر روک لیے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا ہر عمل اب عائشہ کو مزید خوفزدہ کر رہا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میں جا رہا ہوں بھائی، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکلا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر دیوار پر دے مارا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے خود سے کہا۔ میں اس کے دل میں اپنے لیے محبت تو پیدا نہ کر سکا، لیکن اتنا خوف بھر دیا کہ وہ میرے وجود سے بھی کانپ رہی ہے۔ کیا میں اسے کبھی واپس حاصل کر پاؤں گا؟ کیا یہ نفرت خوف کی طرح دیوار کبھی گر سکیں گی؟ باہر دادی جان اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، اب دکھ تھا۔ عالم کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر وہ بے جان ہو گئیں۔ عالم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو چکا ہے۔ عالم، دادی جان نے آہستہ سے کہا، خوف کی دیواریں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ انہیں گرانے کے لیے وقت اور بے پناہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو واقعی سے چاہتا ہے تو تجھے پہلے اپنے اس غصے اور اپنی اس انا کو مارنا ہوگا، ورنہ یہ خوف اسے تجھ سے دور رکھے گا۔ عالم نے دادی جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ میں اسے واپس حاصل کروں گا دادی، میں اسے یقین دلاؤں گا۔ میں اس کا دشمن نہیں ہوں، اس کی پناہ گاہ ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو کیوں نہ بدلنا پڑے۔ کوریڈور میں خاموشی چھا گئی، مگر عالم کے دل میں ایک طوفان بھرپا تھا، پچھتاوے، ندامت اور ایک نئے سفر کا طوفان جو اسے عائشہ کے دل تک لے جانے والا تھا۔ حویلی کی خاموشی اب پہلے سے زیادہ گہری اور بوجھل ہو چکی تھی۔ عائشہ ہسپتال سے واپس تو آ گئی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ ایک ایسی خاموشی لے کر آئی تھی جس نے عالم شاہ کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ عالم اسے دیکھتا تو دل کرتا کہ اس کے پیروں پر گر کر معافی مانگے، لیکن عائشہ وہ عالم کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیتی۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ اس نے عالم کو اپنی زندگی سے بالکل نکال دیا۔ عالم نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ عائشہ، پلیز سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، عالم نے ایک شام اسے صحن میں رکتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں نہیں اٹھائیں، بس خاموشی سے کندھے جھکائے وہاں سے گزر گئی۔ اس کی یہ بے رخی عالم کے لیے کسی بھی چیخ و پکار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اسی بیچ حویلی میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ دادی جان کی طبیعت اب دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، ان کی عمر کا تقاضا ہے، مگر حویلی موجود کچھ لوگ اسے ایک موقع سمجھ رہے تھے۔ ایک دوپہر جب عالم اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس نے ڈرائنگ روم سے آتی ہوئی دبی دبی آوازیں سنی۔ اسے رخسانہ بیگم کی آواز پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ وہ قدموں کی چاپ دبا کر دروازے کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اندر آئے رخسانہ، عائشہ اور ان کا بھتیجا زاویار موجود تھے۔ زاویار، جو ہمیشہ اپنی چرب زبانی اور لالچی نظروں کے لیے مشہور تھا، صوفے پر اطمینان سے بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں کے
مرغولے بنا رہا تھا۔ دیکھو عائشہ، رخسانہ کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ دادی جان کی سانسیں اب گنتی کی رہ گئی۔ وہ مری تو جائیداد پر ہمارا حق بنتا ہے، لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ تم اس گھر میں ایک یتیم اور بوجھ کی حیثیت رکھتی ہو۔ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کریں گی، ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ تم کہاں جاؤ گی؟ سڑکوں پر عائشہ کی سسکیاں سنائی دی۔ تائی جان، آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ دادی جان ابھی حیات ہیں، اللہ انہیں صحت دے، اپنی دعائیں اپنے پاس رکھو، زاویار نے درمیان میں ٹوکتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ اس کی نظریں عائشہ کے چہرے پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے کسی شکار پر ہو۔ تائی جان صحیح کہہ رہی ہیں، تمہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے اور میں تمہیں وہ سہارا دے سکتا ہوں۔ عائشہ بری طرح کانپ اٹھی۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ رخسانہ تیزی سے اٹھ کر عائشہ کے قریب گئی اور اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکی۔ سہارا نہیں چاہیے تو سن، یہ حویلی میری اور میرے شوہر کی ہے۔ دادی کے مرنے کے بعد تمہارا یہاں ایک منٹ کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ زاویار سے نکاح کر لو تو کم از کم ایک چھت سر پر رہے گی، ورنہ تمہاری قسمت میں دھکے کھانا لکھا ہے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ عائشہ نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں کر سکتی؟ رخسانہ نے ایک زوردار تمانچہ اس کی گال پر رسید کیا۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ایک یتیم لڑکی، اگر زاویار نے تم سے شادی کرنے کی حامی بھری ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ ہم تو تمہیں کب کا اس گھر سے نکال چکے ہوتے۔ دادی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، اب وہ بھی نہیں رہیں گی۔ فیصلہ کر لو، یا تو نکاح کے نامے پر دستخط یا پھر گھر سے باہر۔ دروازے کے پیچھے کھڑے عالم شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھیجی تھی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں دھنس گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، یہ عورت جو اس کی ماں تھی اتنی گر سکتی ہے؟ ایک بے بس یتیم لڑکی کو اپنی جائیداد کی لالچ میں بیچ دیا۔ اندر سے زاویار کی ہنسی سنائی دی۔ پھپھو جان، اسے وقت دیں، یہ ابھی صدمے میں ہے، لیکن اسے سمجھا دیں کہ میرے ساتھ ہی اس کی بھلائی ہے، ورنہ بعد میں روئے گی تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ سب کچھ اسی کے لیے کر رہی ہوں زاویار، رخسانہ نے منافقت سے کہا۔ اسے بس یہ احساس دلانا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ عالم تو ویسے بھی اس سے نفرت کرتا تھا، وہ کیا اسے بچائے گا؟ عالم کا دل جیسے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ جو خاموشی سے عائشہ کو دور سے دیکھتا تھا، آج اسے یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس نے عائشہ کو کتنا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے عائشہ کی خاموشی کو اپنی نفرت سمجھا، مگر اصل میں عائشہ اس گھر کے درندوں کے درمیان ڈر کے مارے خاموش تھی۔ وہاں کھڑے کھڑے عالم نے ایک عزم کیا، وہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا، اب وہ تماشائی نہیں بنے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے جذبات کو قابو میں کیا، دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہ مضبوطی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسے اب مزید کوئی مصلحت نہیں کرنی تھی، اب اسے مزید کوئی خاموشی نہیں برتنی تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ عائشہ یتیم نہیں ہے اور اس حویلی میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ عالم نے دروازے کا ہینڈل تھما، دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ پھر سے اسے خیال آیا کہ جیسے سوچتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور لب مسکرا دیا۔ عالم نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا سوچ لیا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں سناٹا ایسا تھا جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ دادی جان اپنے پلنگ پر نیم دراز تھیں، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو رخسانہ کی تمام تر مکاریوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ رخسانہ کے ساتھ زاویار بڑی ڈٹائی سے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ عائشہ نے کونے میں سہمے ہوئے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ایک مجسمے بنی کانپ رہی تھی جسے اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے اختیار سے باہر ہو چکا ہو۔ اماں جان، رخسانہ نے دادی کے قریب ہو کر مصنوعی مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، دیکھیں آپ کی طبیعت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا آپ کے بعد؟ زاویار اس کا کزن ہے، ہم اس سے بہتر رشتہ اس کے لیے کہیں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ آپ بس ایک بار ہاں کہہ دیں، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ عائشہ کی ہچکیاں بند گئی۔ تائی جان پلیز، میں نہیں کر سکتی۔ چپ کر لڑکی، زاویار نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ تمہاری مرضی کو یہاں کوئی وقت نہیں ہے، تائی جان نے فیصلہ کر لیا ہے اور دادی جان کو بھی اب مان لینا چاہیے، ورنہ اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ دادی جان نے کمزور آواز میں رخسانہ کی طرف دیکھا۔ تم اس یتیم کو بچانا چاہتی ہو، اپنی جائیداد کی لالچ میں اس کی زندگی برباد کر دو گی؟ اماں، ہم اس کا بھلا چاہ رہے ہیں، رخسانہ نے چلا کر کہا۔ اس کا نکاح آج ہی ہوگا، ابھی مولوی صاحب کو بلوایا گیا ہے۔ عائشہ آؤ یہاں اور اپنی رضامندی دو۔ عائشہ جو ہر طرف سے دباؤ میں تھی، کپکپاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ رہا تھا، وہ ڈر کے مارے موت کے کنویں میں گرنے کی طرح
اپنا سر اس بات میں ہلانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے لب کھولے ہی تھے کہ خبردار ایک رجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ حال کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ عالم شاہ جس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تھے، طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دمک سے رخسانہ اور زاویہ دونوں اچھل پڑے۔ یہ شادی نہیں ہوگی، عالم نے دھاڑ کر کہا، اور وہ سیدھا عائشہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنی پشت پر کر لیا، جیسے اسے کسی کے بھی حملے سے بچانے کے لیے ڈھال بن گیا۔ سکندر شاہ جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عالم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم بڑے فیصلہ کر رہے ہیں، تو بیچ میں آ کر تماشا بنا رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے تجھے؟ مسئلہ یہ ہے تایا ابو۔ عالم کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اس میں ایک ایسا عزم تھا کہ سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ اس گھر کی غلام نہیں ہے، یہ شادی ایک سودا ہے جسے میں کسی صورت میں نہیں ہونے دوں گا۔ اور تو ہوتا کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ رخسانہ چیخ اٹھی، اس کا چہرہ غصے سے نیلا ہو گیا۔ زاویار اس سے نکاح کرنے والا ہے اور میں نے ابھی طے کر لیا ہے۔ عالم نے رخسانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عائشہ کسی اور سے نہیں، عائشہ صرف اور صرف میری ذمہ داری ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ حال میں جیسے دھماکہ ہوا تھا، عائشہ نے حیرت سے اور سکتے کے عالم میں عالم کی پشت کو دیکھا۔ دادی جان کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ سکندر شاہ کا پارا 7ویں آسمان پہنچ گیا۔ کیا بک رہے ہو؟ تو اپنی ماں کے فیصلہ کو رد کر رہا ہے؟ تو اس یتیم سے نکاح کرے گا؟ اپنی عزت کا خیال ہے تجھے؟ عزت اس میں ہے کہ میں ایک مجبور بچی کو اس درندے سے بچاؤں گا۔ عالم نے تیزی سے مڑ کر زاویہ کا گریبان پکڑا اور اسے صوفے پر سے اٹھا کر فرش پر پٹکا۔ اور تمہاری جرت کیسے ہوئی عائشہ کا نام اپنی گندی زبان پر لانے کی؟ زاویہ جو اب تک بدمعاشی دکھا رہا تھا، عالم کی طاقت اور غصے کے سامنے بھیگی بلی بن گیا۔ عالم دیکھو، میں تو بس، مجھے بھائی مت کہو۔ عالم نے اسے ایک زوردار دھکا دے کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اگر اگلی بار اس حویلی کے پاس بھی نظر آئے تو میں اپنی عزت اور حیا بھول جاؤں گا۔ نکل جاؤ۔ رخسانہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ کیا کیا عالم؟ تم نے ہماری تذلیل کی ہے، میں تمہاری ماں ہوں، میری بات کا کوئی وزن نہیں۔ عالم نے رخسانہ کی طرف مڑ کر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ آپ میری ماں ہیں، اسی لیے میں آج خاموش ہوں اماں جان، لیکن یاد رکھیں اس حویلی میں آپ عائشہ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ میری منگیتر ہے اور بہت جلدی میری بیوی ہوگی۔ اب جو اسے برا کہے گا، اسے عالم شاہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ عائشہ کے لیے یہ منظر ایک خواب جیسا تھا۔ وہ عالم جو اسے دیکھ کر دھاڑتا تھا، جو اسے ڈانٹتا تھا، آج اسی کی خاطر اپنے پورے خاندان کے سامنے کھڑا تھا۔ رخسانہ غصے میں پاگل ہو کر وہاں سے نکل گئی۔ سکندر شاہ اسے دھمکیاں دیتے ہوئے پیچھے گیا۔ حال میں صرف دادی جان، عائشہ اور عالم رہ گئے۔ عائشہ کی سانسیں اب بھی تیز تھیں، لیکن اب خوف کا غلبہ نہیں تھا۔ عالم نے آہستہ سے مڑ کر عائشہ کے بالوں کو پیچھے کیا اور نرمی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، ڈرنا مت۔ عالم نے سرگوشی کی، اب میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ دادی جان نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری اور ایک اطمینان بھری سانس لی۔ آج تو نے وہ کام کیا عالم، جس کے لیے میں سالوں سے تڑپ رہی تھی۔ عالم نے عائشہ کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جگہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی چمک اور اعتماد تھا۔ طوفان گزر چکا تھا اور بغاوت کے اس ہنگامے نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ نکاح سے ایک رات پہلے حویلی کا ماحول خوشیوں سے گونج رہا تھا۔ چراغاں کیا گیا تھا، پھولوں کی مہک ہوا میں وسیع تھی، لیکن عائشہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی ایک خلش تھی، ایک عجیب سا خوف تھا کہ یہ سچ ہے؟ کیا عالم نے صرف ترس کھا کر اس کا تھاما ہے؟ دروازہ ہلکا سا کھلا اور عالم اندر داخل ہوا۔ آج اس کے چہرے پر وہ غصہ نہیں، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس کا عائشہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے عائشہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب بھی وہی سوچ رہی ہو نا؟ عالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی، اس کے لب کانپنے لگے۔ آپ کو ترس آیا تھا نا عالم؟ میں اس حویلی میں اکیلی تھی، دادی جان کی طبیعت خراب تھی، آپ نے بس مجھے تحفظ دیا۔ عالم نے ایک گہری سانس لی اور اپنا وہ سخت خول جو اس نے سالوں سے اوڑھ رکھا تھا اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں بھائی کہنے سے کیوں روکتا تھا؟
اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، جس کی گرمائی سے عائشہ کا جسم کانپ اٹھا تھا، کیونکہ مجھے اس لفظ سے نفرت تھی۔ میں کبھی تمہارا بھائی نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن خاندانی نفرتوں نے، اس گھر کی سیاست نے اور میری اپنی انا نے مجھے اتنا الجھا دیا کہ مجھے اپنا احساس بتانے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ جب جب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھا میری روح تڑپ اٹھی، لیکن میں خود کو روکتا رہا۔ عائشہ، تم طرز نہیں، تم میری زندگی ہو، جسے میں نے اپنی حماقتوں سے کھو دینے کا ڈر پال رکھا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ سالوں کا جمع شدہ بوجھ، وہ تنہائی، وہ اذیت، سب آج ایک لمحے میں تحلیل ہو گئے۔ معاف کر دو مجھے، عالم کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تمہارے اس اٹیک کے بعد جب میں نے تمہیں موت کے قریب دیکھا، تب مجھے سمجھ آیا کہ میں کتنی بڑی غلطی پر تھا۔ میں نے تمہیں وہ زخم دیے جو شاید میں کبھی نہیں بھر پاؤں گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی تمہیں یتیم نہیں سمجھے گا۔ اب اس گھر میں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے عالم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی خاموش ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا عالم، میں بس ڈرتی رہی۔ اب کوئی ڈر نہیں ہوگا، عالم نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ عائشہ کی ماں شاہدہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں ندامت تھی۔ حویلی کی روشنیاں چپ رہی تھی۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر بری طرح رو پڑی۔ عائشہ بیٹا، شاہدہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے، مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔ میں نے تمہیں اس جہنم میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی دوڑ میں اندھی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ وہ عالم کے پیچھے چھپنے لگی۔ شاہدہ آگے بڑھی اور عائشہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے سنا ہے تم بیمار تھی اور یہ بھی عالم نے تمہیں زندگی دی۔ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، اب بس میں یہ چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے تم مجھے دل سے معاف کر دو۔ میں نے یہ ظلم کیا، اس کا کفارہ میں ساری زندگی نہیں دے سکتی۔ عائشہ نے عالم کی طرف دیکھا۔ عالم نے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیا۔ عائشہ نے جھک کر اپنی ماں کو اٹھایا، گلے لگا لیا۔ اس دن حویلی کی دیواروں نے ایک طویل عرصے بعد دو دلوں کو جوڑتے ایک رشتے کو معاف ہوتے دیکھا تھا۔ اگلی صبح نکاح کی تقریب تھی۔ حویلی کا صحن خوشبو اور روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ عائشہ سرخ جوڑے میں ایک ایسی دلہن لگ رہی تھی جس کے چہرے سے اب ماضی کے تمام سائے مٹ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک گہرا سکون تھا۔ مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی۔ جب عائشہ نے قبول ہے اور کہا تو اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو اس کے نئے اعتماد کا ثبوت تھا۔ عالم سفید شیروانی میں ملبوس عائشہ کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ دادی جان ایک کونے میں بیٹھی اپنی دعاؤں کی تصویر پڑھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ جو عالم نے اٹھ کر عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو حویلی کی در و دیوار گواہ بنے۔ اب یہاں صرف محبت کا راج ہوگا۔ رخسانہ اور زاویار کہیں دور تھے، لیکن حویلی کی فضا میں ان نفرتوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ عائشہ اور عالم کی زندگی کا یہ پہلا دن ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ سفر جہاں خوف کی جگہ تحفظ تھا، وہ نفرتوں کی جگہ محبت کا ایک لامتناہی سکون۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں ہے بلکہ ان زخموں کی بھی ہے جو انسان کے جسم کے جسم پر نہیں بلکہ روح پر لگتے ہیں۔ عائشہ کا کردار اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ مسلسل بے توجہی، طعنوں، خوف اور اپنوں کی بے وفائی ایک زندہ انسان کو خاموش سایہ بنا دیتی ہے، جبکہ عالم کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ محبت صرف احساس کا نہیں بلکہ اپنے رویوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا بھی نام ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ وہ محبت تو کرتا تھا مگر اپنے غصے، انا اور سخت لہجے سے اسی شخص کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا رہا جسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور خود کو بدلا اور صحیح وقت پر ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ دوسری طرف رخسانہ اور زاویار جیسے کردار یہ یاد دلاتے ہیں کہ جب لالچ، حسد اور ظلم رشتے پر غالب آ جائے تو گھر گھر نہیں رہتا بلکہ قید خانہ بن جاتا ہے۔ جبکہ دادی جان ثابت کرتی ہیں کہ ایک مخلص انسان کی محبت کہیں ٹوٹے دلوں کو سہارا دے سکتی ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ کسی کے خاموش رہنے کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ اکثر خاموش لوگ زندگی کی سب سے کڑی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ محبت وہاں مکمل ہوتی ہے جہاں عزت، تحفظ، نرمی اور احساس ساتھ ہو، کیونکہ سخت الفاظ کے زخم کبھی کبھی برسوں نہیں بھرتے، لیکن سچی ندامت، صبر، معافی اور خلوص وہ مرہم ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ سٹوری کے لیے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔